میں دعوت خطاب دوں گا سید زید زمان خان صاحب کو. السلام علیکم. آج ہم آپ کے پاس دو وجوہات کی بنا پر بہت ایموشنل ہیں. پہلی وجہ تو یہ کہ it is almost after 25 years that I am back in an engineering university. 29 سال پہلے جب کراچی کی AND یونیورسٹی میں ہم نے داخلہ لیا تو آج آپ کے پاس آ کے وہ سارے دور، وہ ساری تاریخ، وہ ساری شرارتیں، وہ ساری حرکتیں جو ہم نے AND یونیورسٹی میں کی تھی اپنی آنکھوں کے آگے رکھنے لگے. آپ لوگوں کو دیکھ کے ہمیں اپنا وہی دور یاد آیا کہ جب کلاسیں بند کر کے ہم کرکٹ کھیلا کرتے تھے اور پوائنٹ مس ہو جائے اس کے بعد دوڑیں لگائی جاتی تھی، اور جب موٹر سائیکل پہ 3 بیٹھ کے جایا کرتے تھے پوائنٹ مس ہونے کے بعد، اور پولیس والا روک کے پوچھتا تھا کہ 3 کیوں بیٹھے ہو، تو جواب دیتے اس لیے کہ چوتھے کی گنجائش نہیں تھی. وہ ساتھی وہ دوست جو سارا سال جن کے ساتھ ہماری محبت اور پیار اور دوستی ہوتی، اور امتحان سے پہلے سخت ان پہ غصہ آتا کہ جب وہ نقل کرانے پر راضی نہیں ہوتے تھے. کچھ ٹیچرز ایسے کہ جن کے ساتھ ہم کرکٹ کھیلا کرتے تھے، اور کچھ ٹیچرز ایسے جن کے آگے جاتے ہوئے جان نکلتی تھی کہ جب بیٹھو جا کے کیلکولس کے 2 سوال دے دیا کرتے تھے. وہ دوستوں کی ایک مالا تھی، ایک تصویر تھی جو ماشاءاللہ جن کے ساتھ ہم نے 5 سال گزارے. 5 سال اس لیے نہیں کہ ہم کو فیل ہو گئے تھے، وہاں پہ کراچی کے ہنگامے اتنے تھے، سال ہمارا لیٹ ہو گیا. 88 میں جب وہ بیچ ہمارا گریجویٹ ہو کے وہاں سے نکلا تو اس یونیورسٹی میں قسم لے لیں سوائے انجینئرنگ کی ہر چیز آتی تھی. ہم نے کی کمپیوٹر سسٹم انجینئرنگ، وہ ہمارا پاکستان کا پہلا بیچ تھا. کراچی کی ایلیٹ کریم تھی. 28 لڑکوں کا بیچ الیکٹریکل ڈپارٹمنٹ کے ساتھ کمپیوٹر سسٹمز کا بیچ کھولا گیا، اس میں ہم داخل ہوئے. اور 4 سال کی پڑھائی میں یونیورسٹی میں ایک بھی پی سی کمپیوٹر نہیں تھا. اور پھر جو پی سی ہم نے اپنے پیسوں سے لے کے گھر پہ خریدے، اس پی سی کا مائکرو پروسیسر 8088 جس میں 640 کے ریم ہوا کرتی تھی، اور اس میں ہارڈ ڈسک نہیں تھی. اور جب ایک منی فریم یونیورسٹی نے خریدا جس کے اندر ہارڈ ڈسک لگی ہوئی تھی، تو ہم سارے لائن بنا کے صرف اس ہارڈ ڈسک کی زیارت کے لیے جایا کرتے تھے جس کی کیپیسٹی 10 MB تھی. یعنی ہماری یونیورسٹی کا مذاق یہی تھا کہ ہم کمپیوٹرز کے فلنٹ سٹونز میں لا کرتے تھے. وہ پتھر کا دور تھا کمپیوٹرز کے دور کا. آج کے گھر میں لگے ہوئے پی سیز کی طاقت اس منی فریم سے زیادہ تھی جو اس وقت AND یونیورسٹی میں لگا ہوا تھا. اور ماشاءاللہ وہ خوبصورت دور ہم نے انجینئرنگ کر بھی لی. ہماری یونیورسٹی کلاس کی 27 بچوں میں سے تقریباً 22 اس وقت امریکہ میں. اور ہمارا دل سچی بات پوچھو تو اس کے بعد خون کے آنسو ہوتا ہے کہ ہم نے اب جو مڑ کے آپ لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں، اپنے دور کو مڑ کے پیچھے دیکھتے ہیں، تو ہم نے سب کچھ کیا. شرارتیں بھی کی، پڑھائی بھی کی، جیسی انجینئرنگ کی. آج اللہ کے فضل سے ہماری کلاس کے بچے پوری دنیا میں IT ہیڈز لگے ہوئے ہیں، بڑے بڑے ڈپارٹمنٹ کے ریسرچ اینڈ انجینئرنگ کے ریسرچ اینڈ انالیسس کے ہیڈز ہیں. دنیا میں بڑے اعلیٰ ترین لوگ، کوئی ناسا میں کام کر رہا ہے، کوئی اسپیس پروگرامز میں، کوئی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی کٹنگ ایج کے اوپر نئی ایجادات کر رہا ہے. لیکن یہ سب ملک سے باہر جا چکے ہیں. تو ایک قرض جو ہمارے اوپر واجب ہے کہ آج اس عمر میں آنے کے بعد جب میرے بچے آپ کی عمروں کے ہیں، یہ طبیعت میں بے چینی ہے، طبیعت میں
بے سکونی ہے کہ وہ امانت جو ہم کو ہمارے بڑوں نے اس وقت نہیں دی، جو اس وقت ہماری یونیورسٹی کے تعلیمی نظام نے ہم کو نہیں دی، وہ امانت اب آپ کو ہم لوٹا دیں۔ علامہ اقبال نے ایک بڑی حیرت انگیز ایک خوبصورت بشارت آپ لوگوں کے لیے دی۔ اقبال فرماتے ہیں کہ اس امت کی آئندہ نسلیں میری مٹھی میں۔ ایک حیرت انگیز خوشخبری اور بشارت آپ لوگوں کے لیے کہ اس امت کی آئندہ آنے والی نسلیں اقبال کی مٹھی میں۔ میرے بچوں، ایک بات کو سمجھ لینا اچھی طرح، اس شخص کی خوش نصیبی کا اندازہ کرو، اس شخص کی خوش نصیبی کا اندازہ کرو جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دور مبارک پایا ہو، جنہوں نے حضور کو ظاہری آنکھوں سے دیکھا ہو، صحابہ کرام کا رتبہ پایا ہو۔ آج آپ سوچتے ہو کہ کیا اس دور میں بھی کوئی بدنصیب ہو سکتا؟ اس دور میں بھی بدنصیب تھے۔ ابو جہل سامنے کھڑا تھا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود ہیں لیکن پہچان نہیں سکتے۔ ایک طرف ابو جہل بن گیا، لیکن جنہوں نے پہچانا، عدل کی، خوش نصیب ہوئے، بانصیب ہوئے، وہ سیدنا ابو بکر بن گئے، سیدنا عمر بن گئے، سیدنا عثمان بن گئے، سیدنا علی رضوان اللہ اشرا مبشرہ، اصحاب بدر بن گئے، بیت رضوان کے 10,000 بن گئے، حجۃ الوداع کے 1.25 لاکھ بن گئے۔ اس شخص کی خوش نصیبی سوچو جس کو شیخ عبد القادر جیلانی کے ساتھ، حسن بصری کے ساتھ، جنید بغدادی کے ساتھ وقت گزارنے کا موقع ملا۔ اس شخص کی خوش نصیبی کا سوچو جس کو مجدد الفسانی شاہ ولی اللہ کے ساتھ وقت گزارنے کا موقع ملا۔ اس شخص کی خوش نصیبی سوچو جس کو سلطان فاتح کے ساتھ، صلاح الدین ایوبی کے ساتھ، نور الدین زنکی کے ساتھ امت مسلمہ کی فتح کرنے کا موقع ملا۔ اللہ اپنے ہر دور میں کچھ اپنے فقراء، کچھ اولیاء، کچھ درویش، کچھ سپاہی، کچھ مجاہد ایسے پیدا کرتا ہے جن کے ساتھ ہونا اس وقت کے امت کی خوش نصیبی ہوتی ہے۔ اس بات کو بہت اچھی طرح سمجھ لو میرے بچوں، اللہ نے 20ویں صدی میں جو اپنا درویش، اپنا مجدد، اپنا قلندر، اپنا اللہ کا ولی، اپنا صاحب نظر، اپنا صاحب بصیرت فقیر پیدا کیا ہے، وہ علامہ اقبال ہے۔ اور اللہ کی قسم تمہیں خوش نصیب نسل ہو جو کہ اقبال کے دور میں پیدا ہو۔ اقبال کا دور ابھی جاری ہے۔ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب چھوٹی عمر میں آپ کے چچا سفر پہ شام لے گئے تو وہاں ایک عیسائی راہب نے حضور کو دیکھ کے فرما دیا تھا کہ یہ آنے والے نبی ہیں۔ ان عیسائیوں میں بھی اتنی نگاہ ہوتی ہے کہ جو ان میں نیک اور اچھے لوگ ہوتے ہیں، صاحب بصیرت، وہ پہچان لیتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کوئی یہاں سے نکال کے لے جائیں گے، ایسا نہ ہو کہ یہودی دیکھ لیں، پہچان لے کر نقصان پہنچائے، تکلیف پہنچائے۔ حالانکہ حضور سب چھوٹے بچے تھے۔ اسی طرح اقبال کے استاد تھے پروفیسر آرنلڈ۔ اقبال نے ان کی محبت اور پیار میں بڑی نظمیں لکھی۔ شفیق استاد، اچھا نیک عیسائی، اس نے اقبال کے بارے میں فرمایا تھا کہ اقبال is the man of his age. اقبال is a man ahead of his age. اقبال is a man at war with his age. اقبال ایک ایسے فرد ہیں جو اپنے دور کے ہیں، آنے والے دور کے ہیں، اور اپنے زمانے سے حالت جنگ میں ہیں۔ اقبال نے جو اپنی کتاب ضرب کلیم لکھی، موسیٰ علیہ السلام کی ضرب، جو موسیٰ علیہ السلام جب ضرب کرتے ہیں تو دریا کھل جاتا ہے، ضرب مارتے ہیں تو چشمے نکل آتے ہیں۔ اقبال نے اپنی کتاب ضرب کلیم کا نام اسی میں رکھا، فرماتے ہیں کہ یہ عہد حاضر کے خلاف، اس جدید دور کے خلاف پھیلانے جنگ۔ اور جس دور میں وہ درویش پیدا ہوا، اقبال کے بچوں زندگی کے 2 ڈائمنشنز ہیں۔ ایک ان کا ڈائمنشن وہ ہے جو پاکستان بننے سے پہلے، اور ایک اقبال کا کردار اور ڈیوٹی وہ ہے جو پاکستان بننے کے بعد شروع ہوئی۔ پاکستان بننے سے پہلے جو ان کا کام تھا وہ بذات خود ایک ایسا ناممکن کام تھا کہ جو دنیا کی نظر میں جس کا ہونا ناممکن ہے، براعظم کو کاٹ کر ایک ملک بنا دینا۔ 1930 کے اجلاس میں جب الہ آباد کے برش میں آپ نے مخاطب ہو کے، اور آپ کو بات بتائیں، وہ جو پاکستان جس اجلاس کی وجہ سے بنا، جس میں آپ نے یہ خوشخبری دی کہ آنے والے وقتوں میں شمال مغرب میں ہندوستان کی ریاست قائم ہونے جا رہی ہے، اور یہ نہیں فرمایا کہ میری خواہش ہے کہ ایسا ہوگا، ایسا ہو رہا ہے، خوشخبری ہے، بشارت کھل کے دے کہ ایسا ہونے جا رہا ہے۔ اور جو ہونے جا رہا ہے، اس اجلاس کے اندر صرف 150-200 لوگ موجود تھے، جس میں اکثریت وہ تھی جو یہ سمجھ رہی تھی کہ اقبال اپنا کوئی نیا کلام سنانے آ رہا ہے۔ اس میں سے صرف آپ جیسے نوجوان 15 یا 20 بیٹھے ہوئے تھے۔
اور اقبال کا سارا خطاب ان نوجوانوں کی طرف. جب وہ اجلاس ختم ہوا تو لوگوں نے, اور اجلاس انگریزی میں جس کو کوئی بھی نہیں سمجھا اس وقت سوائے ان 15-20 نوجوانوں جو پڑھے لکھے بچے تھے, اقبال سے لوگوں نے کہا کہ آپ ان جو محفل بیٹھی تھی ان ٹوٹیوں کے سامنے, ٹوٹی کہتے ہیں غلام نوکر, ان ٹوٹیوں کے سامنے اپنی بڑی باتیں آپ نے کس طرح کر دی؟ اقبال جواب دیتے ہیں یہ ٹوٹی چلے جائیں گے, یہ نسل قائم رہنے والی ہے. اقبال کے وہ خطوط پڑھو جو آپ نے قائد اعظم کو لکھے, جس طرح انہوں نے مسلمانوں کو متحد کیا تھا. پاکستان کو آپ نے اپنے سیاسی کام سے ہی پاکستان بنا دیا. پورے کلام اقبال میں, پوری ان کی کتاب ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام میں کہیں بھی لفظ پاکستان کا ذکر بھی نہیں ہے. ضرورت ہی نہیں تھی. وہ کام تو اپنے خط و کتابت میں کرتے ہیں, وہ کام تو اپنی سیاست میں کر دیا, قائد اعظم کی تربیت میں کر دیا. اور قائد اعظم نے جب 1940 میں علامہ اقبال کے بھی انتقال کے 2 سال کے بعد جب قرارداد پاکستان پاس ہوتی ہے, اس کے فوراً بعد قائد اعظم تشریف لاتے ہیں اقبال کے مزار پر بادشاہی مسجد کے سامنے اور فرماتے ہیں کہ آج اقبال اگر زندہ ہوتے تو وہ دیکھتے کہ میں نے وہی کچھ کیا جس کا مجھے آپ نے حکم دیا تھا. اقبال کی ڈیوٹی ختم نہیں ہوئی اور قائد اعظم بھی وہی کچھ کرنے جا رہے تھے جس کا حکم اقبال نے دیا تھا. اقبال نے اپنی ایک کتاب لکھی تھی جس کا نام تھا ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام. اسلام کے اندر دوبارہ ایک تعمیر نو کی جائے مذہبی سوچ کی. اور ایک دوسری کتاب آپ لکھنا چاہتے تھے ریکنسٹرکشن آف لیگل تھاٹ ان اسلام, اسلام میں نئی قانون سازی کی جائے. آپ کو معلوم ہے یہ بات ہمارے میڈیا سے, ہمارے تعلیمی نظام سے نکال دی گئی کہ پاکستان بننے کے بعد قائد اعظم نے جو پہلا محکمہ قائم کیا, جو پہلا ڈپارٹمنٹ قائم کیا گیا حکومت پاکستان کی طرف سے, اس کا نام بھی یہی تھا دا ڈپارٹمنٹ آف اسلامک ریکنسٹرکشن, جس کے اندر محمد اسد جو پہلے لیوپولڈ ویسٹ کے جرمن جنہوں نے مشہور کتاب روڈ ٹو مکہ لکھی, محمد اسد کو اقبال نے بلایا اور کہا کہ پاکستان بن رہا ہے, تم نے اس پاکستان کی خدمت کرنی ہے. محمد اسد یہیں پہ رک گئے. قائد اعظم نے ان کو ڈپارٹمنٹ آف ریلیجس ریکنسٹرکشن کا, اسلامک ریکنسٹرکشن کا سربراہ مقرر کیا. اور اس کے بعد جب ان کو یونائٹڈ نیشن میں پوسٹ کیا گیا قائد اعظم کی طرف سے, تو ان ظالموں نے جو اس وقت قائد اعظم کے انتقال کے بعد یہاں قابض ہو چکے تھے, کین یو بلیو دس, کہ پورے ڈپارٹمنٹ آف اسلامک ریکنسٹرکشن کے ریکارڈ کو آگ لگا کے جلا کے ختم کر دیا. لیکن اللہ کے فضل سے اس کے ریکارڈ کے بڑے قیمتی حصے ہمارے پاس آ گئے ہیں. وہ انشاءاللہ ہم اس کو دوبارہ سے اپنی ویب سائٹ پہ بھی ڈالیں گے, فیس بک پہ بھی ڈالیں گے. اور وہ پوری وہ خط ہے, وہ پوری وہ سوچ ہے, وہ فکر ہے کہ جو علامہ اقبال دے کے آنے والی نسلوں کے لیے. میرے بچوں بات سمجھ میں بہت اچھی طرح 1920 میں جس بابے نے یہ بات کہی, اس وقت اقبال نے یہ باتیں بتا دی تھی جب ایک طرف کیپٹلزم اٹھ رہا تھا, ایک طرف کمیونزم اٹھ رہا تھا, ایک طرف ڈیموکریسی تھی, ایک طرف ڈکٹیٹرشپ تھی. پوری دنیا خیرہ ہوئی تھی, آنکھیں ان کی نابینا ہو چکی تھی دنیا, اس کو نظر کچھ نہیں آتا تھا, خلافت ٹوٹ چکی تھی, مسلمان پوری دنیا میں غلام بنائے جا چکے تھے. اس وقت اقبال مخاطب ہو کر اس مغرب کی تہذیب کے بارے میں کہہ رہے تھے, یہ تہذیب اپنے خنجر سے آپ خودکشی کرے گی کہ جو شاخ نازک پہ آشیاں بنے گا نہ پائے گا, یہ نہیں چلے گی تہذیب. اس وقت جبکہ چین اور مسلمان تہذیب ٹوٹ چکی تھی, کسی کو ممکن نہیں تھا تو کوئی سوچ سکتا کہ مغرب کے مقابلے کوئی تہذیب کھڑی ہوگی. اس وقت اقبال نے یہ بات کہی تھی کہ کھول آنکھ زمین دیکھ, فلک دیکھ, فضا دیکھ, مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ. اس وقت جب پوری امت مسلمہ میں تاریخی تھی, اس وقت اقبال نے خوشخبری دی تھی, سبق پھر پڑھ, صداقت کا, عدالت کا, شجاعت کا لیا جائے گا, تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. اس وقت اقبال نے یہ بات بتائی تھی, جو خوشخبریاں اس وقت دی, لوگ یقین میں نہیں, پیپل went into a state of disbelief, کیسے ہو سکتا ہے. ان کو اقبال نے یہ باتیں کہی, یقین پیدا کر رہے خوف ہے کہ مغلوب گمان تو ہے, تم شک میں پڑے ہوئے, گمان میں ہو, یقین پیدا کرو کہ مرد مومن کا یقین جو ہے وہ صحرا میں جیسے روشن چراغ ہوتا ہے, پوری کائنات اس کی طرف سمٹتی, اس سے روشنی لیتی ہے, مرد مومن کا یقین. اور آج کے دور میں اب تم اپنے آج 100 سال کے بعد تقریباً جب اقبال نے وہ باتیں کہی تھی, آج مشرق و مغرب میں دیکھو, کمیونزم کولیپس کر چکا ہے, ڈکٹیٹرشپ کولیپس کر چکی ہے, مغرب کے اندر کیپٹلزم کولیپس کر چکا ہے. آج پورا بینکنگ سسٹم جس کی
کی بنیاد فالس پیپر کرنسی کے اوپر ہے, سود اور ربا کے نظام کے اوپر ہے. آج پورا نظام تباہ و برباد ہو چکا ہے. انسانیت کے پاس اب کوئی راستہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ اسلام کی طرف لوٹے. اور تمہارے پاس اب کوئی راستہ نہیں ہے, تمہارے پاس اب کوئی راستہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ غافل اقبال کی زبان میں جو کہتے ہیں تو اس جہاں میں خدا کا آخری پیغام ہے. اٹھ معمار حرم پاس با تعمیر جہان خیز, اٹھو دوبارہ زمانے کی تعمیر کرو. از خواب گرا خواب گرا خواب گرا خیز, گہری نیند سے اٹھو گہری نیند سے اٹھو گہری نیند سے اٹھو. اب یہ ساری آنے والی نسلوں کی ذمہ داری صرف مسلمانوں کی نہیں, انسانیت کی ذمہ داری تمہارے گھروں کو لے دی گئی. آج اب ہم آپ سے مخاطب ہیں, صرف اسی لیے مخاطب ہیں کہ جو آپ اس کو چاہیں یا نہ چاہیں, آپ اقبال کی مٹھی میں, آپ چاہیں یا نہ چاہیں, آپ اس جہان میں خدا کا آخری پیغام ہے. آپ چاہیں یا نہ چاہیں, لیا جائے گا کام تجھ سے دنیا کی عمارت کا. آپ چاہیں یا نہ چاہیں, آپ آنے والے دور کی وہ قوم ہے, وہ نسل ہے جس نے پوری انسانیت کو قیادت بھی دینی ہے, روحانیت بھی دینی ہے, ادب رسول اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی دینا ہے. آئیں بات کو بتاتے ہیں, آئیں بات کو بتائیں کہ جس دنیا کی خبر اور بشارت اور خوشخبری اقبال ہمیں دے گئے وہ کون سی ہے جس کی ہم نے تعمیر کر دی ہے. قرارداد مقاصد ہمارے بزرگوں نے 1949 میں پاس کی ہے. اس قرارداد مقاصد سے پہلے لیاقت علی خان نے خوبصورت تقریر کی, وہ انٹرنیٹ پہ ہے, جاؤ اس کو تلاش کرو, جس میں لیاقت علی خان یہ بات فرماتے ہیں کہ اللہ نے اب ہمیں موقع دیا ہے کہ جو ہمارے اسلاف اور ہمارے بزرگ 1400 سال کی تاریخ میں کارنامے انجام کر کے دے چکے ہیں, پوری انسانیت کو ہم نے جو تہذیب, سائنس, ٹیکنالوجی, انجینئرنگ, میتھمیٹکس, سوشیولوجی, ہیومینٹی, انسانیت دی ہے, ہمیں اللہ نے موقع دیا ہے کہ ہم ایک دفعہ پھر انسانیت کو دکھائیں کہ اسلام آج بھی اسی طرح زندہ جاوید حقیقت ہے جیسے ماضی میں ہمارے بزرگوں نے اس کو ثابت کر کے دکھایا. اور پھر ہمیں اللہ نے موقع دیا ہے کہ ہم آنے والی نسلوں کو وہ اسلام نافذ کر کے دیں جس کو اقبال اور قرآن کے الفاظ میں, جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارکہ کی روشنی میں خلافت راشدہ کا نظام کہتے ہیں. اب کی ذمہ داری آپ کی اس پاکستان کی تعمیر کریں. اس پاکستان کی تعمیر تو کر دی گئی, اقبال ایک حصہ تو کر کے چلے گئے, لیکن اس کی تکمیل کے لیے بھی اقبال آج آپ کا انتخاب کرتے ہیں. اس سعادت کو ضائع نہ کرنا میرے بچوں. اگر اس سعادت کو ضائع کر دیا تو یاد رکھو بہت بڑی رسوائی ہمارے لیے. اللہ کے اتنے بڑے تحفے کو اگر کوئی قوم اس طرح ضائع کرے, آؤ تمہیں بتائیں کہ کس پاکستان کی ہم نے تعمیر کرنی ہے. خواب تو دیکھو نا, اس دور میں جب اقبال نے لوگوں سے کہا کہ سلطنت بنائی جائے گی, براعظم کاٹ کے الگ کیا جائے گا, پیپل وینٹ انٹو ڈسبلیف, جیسے بات نہیں, ناقابل یقین کیسے ہو سکتا, کر کے دکھایا کہ نہیں. یہ تصور جب اقبال نے کیا, ایسی قوم کو جو مایوس ہو چکی تھی اس سے یہ کہا کہ تو تقدیر کا پابند نہیں ہے, تیری خواہش تیری رضا تو خود تقدیر کا پابند نہیں. تقدیر کے پابند جماعتوں میں بدلا, کیڑے مکوڑے تقدیر کے پابند ہوتے ہیں, مومن فقط احکام الہی کا پابند. جب لوگوں نے یہ کہا ایک بات کہ ہم یہ کس طرح کریں, ناممکن ہے, کس طرح ہم اچیو کر سکتے ہیں, فرمایا خود ہی کو کر بلند رکھنا, خود ہی اپنے رب سے تعلق, اپنا عشق, اپنی محبت, اپنی غیرت, اپنی شجاعت, اپنی دلیری, اپنی حقیقت انسانیت, اس کو اتنا بلند کرو کہ اللہ تم سے خود پوچھے بتا تیری رضا ہے, کیا چاہتے ہو, پاکستان بنانا ہے تو بنا کے دے دیا. جو سب سے حیرت انگیز تصور اقبال نے دیا ہے کہ پوری کائنات تم تصویر کر سکتے ہو اس کی چند شرائط. یہ پورے کلام اقبال کا خلاصہ میرے بچوں آپ کیا دیتے ہیں, اس کے بعد آپ کو بتا دیں گے کہ آنے والے دور کی تصویر کیا ہے. اقبال سے لوگوں نے پوچھا کہ آپ کے کلام میں کیا بات ہے, یہی فرمایا انہوں نے, میرے آئینہ افکار میں, میری سوچ میں, میری فکر میں آنے والے دور کی دھندلی سی تصویر دیکھ.
دیکھو کیا ہونے والا ہے. لوگوں نے اعتراض کیا کیسے ہوگا؟ یہی بات انہوں نے پھر جواب دیا، عشق کو فریاد لازم تھی، عشق کو فریاد لازم تھی تو وہ ہو چکی. اب ذرا دل تھام کے فریاد کی تاثیر دیکھو کیا ہوتا ہے. اللہ اپنے خوش نصیبوں کو تلاش کرے گا، اللہ اپنے خوش نصیبوں کی تربیت کرے گا اور اپنے خوش نصیبوں سے کام لے گا. اور جو ابو جہل اور ابو لہب کی طرح شک میں پڑے رہیں گے یا مخالفت کریں گے، روم دیے جائیں گے. ہونا تو وہی ہے جو رب نے چاہا. سب سے پہلے ایک بات نے جو فائدہ بتایا، امت کا حیا ہو یا فرد کا حیا، عشق رسول، ادب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محمد سے وفا کو میں تھامتے رہے. یہ جہاں چیز ہے کیا؟ لوح قلم ہے. لوح قلم یہ جہان کی بات کرتے ہیں، حکومتوں اور کائناتوں کی بات کرتے ہیں. لوح محفوظ اور قلم اعلیٰ تمہارا، جو چاہو تقدیر لکھ لو. خدا بندے سے خود پوچھے گا بتاؤ کیا چاہتے ہو، لو لکھو. خود قلم اور کاغذ تمہیں دیا، جو چاہتے ہو لکھو، جو تقدیر چاہتے ہو تمہارے نصیب میں. دوسرا معنی، اپنی خودی کی حفاظت کرو، اپنی غیرت، اپنی عزت. اس رزق سے بہت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں ہوتا ہے. میرا طریق غریبی ہے، امیری نہیں. خود ہی نہ بیچ، غریبی میں نام پیدا کر. اپنی عزت، اپنی سیلف ریسپیکٹ، اپنی عزت اور آبرو کا سودا نہ کرو. ہمارے بزرگوں نے یہ مثالیں قائم کر کے دکھائی ہیں. علامہ اقبال نے خود اپنی ذات میں جو انہوں نے مرد مومن کی صفت قائم کی. اقبال نے جو اپنے کلام میں مرد مومن کی تشریح دی کہ وہ قہاری ہے، غفاری ہے، قدوسی ہے، جبروت ہے. وہ جو قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن. وہ نرم دم گفتگو، وہ گرم دم جستجو، وہ رسم ہو یا بسم ہو، وہ پاک دل و پاک پاس، جس سے خدا خود پوچھتا ہے بتا دے رضا کیا. لوگوں نے کہا کہ یہ ہائپوتھیٹیکل کانسیپٹ، ایسا کوئی بندہ دنیا میں وجود نہیں رکھتا. انسان کامل، مرد کامل کا تصور جو اقبال نے دیا، مرد مومن کا جو تصور اقبال نے دیا، لوگوں نے کہا یہ ہو ہی نہیں سکتا. آج کے دور میں ایسا فرد کہاں سے آئے گا؟ جو صاحب بصیرت تھے، جو صاحب نگاہ تھے، جانتے تھے. اقبال اپنا تعارف خود بیان کر رہے تھے. اقبال سے پوچھا لوگوں نے، اقبال جن لوگوں کو شک ہوا، پوچھا لوگوں نے اقبال سے کہ آپ ہیں کون؟ اپنا تعارف تو کرائیے. آپ ظاہر مفکر، فلسفر، فلسفی، شاعر، درویش نظر آتے ہیں، حقیقت میں کون؟ جو روحانی درجات ہیں اقبال کے، وہ صرف اولیاء اللہ جانتے ہیں. حضرت واصف علی واصف فرماتے ہیں کہ اقبال کے مقام کو سمجھنے کے لیے قلندر کے مقام پر ہونا ضروری ہے. اقبال سے جب پوچھا گیا کہ اپنا تعارف کرائیے کہ آپ کون ہیں، فرماتے ہیں چھپا ہے اللہ کا بندہ ظاہر ہے. اقبال بھی اقبال سے آگاہ نہیں ہے. کچھ اس میں تمسکر نہیں، واللہ نہیں. میں نہیں جانتا میں کون. لیکن لوگوں نے پھر یہ پوچھا کہ آپ کی زبان سے یہ الفاظ نکلتے کیسے؟ فرماتے ہیں کہ نکلی تو لبے اقبال سے، نکلی تو لبے اقبال سے، پر جانے کس کی ہے یہ صدا، پیغام سکو پہنچا بھی گئی، دل محفل کا دربا بھی گئی. تو بچوں، پہلا قاعدہ پورے کلام اقبال کا خلاصہ آپ کو بتاتے ہیں. پہلا ادب رسول اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم. دوسرا، اپنی خودی کی حفاظت کر، خودی نہ بیچ، غریبی میں نام پیدا کر. بھوکا رہنا پڑے گا، مشکلات اور پریشانیاں ہوں گی. فرعون کے سامنے، وقت کے دجالوں کے سامنے سٹینڈ لینا پڑے گا. جان و مال کے خطرے بھی ہوں گے، مقدمے قائم کیے جائیں گے، کافر ہونے کے فتوے بھی لگیں گے، تم پر حملے بھی کیے جائیں گے. لیکن خود ہی نہ بیچ، غریبی میں نام پیدا کر. میرا طریق امیری نہیں، فقیر. اور تیسرا پھر اقبال نے کہا جو خود ہی نہیں بیچتا، ادب رسول اور عشق رسول کے ساتھ، اپنی غیرت کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، اس کو وہ مرد آزاد کہتے ہیں. اور آزاد بندوں کی پھر شرط یہ بتائی جاتی ہے کہ تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا، یہاں مرنے کی پابندی، وہاں جینے کی پابندی. کیونکہ جو باتیں اقبال نے کہی ہیں، صاف الفاظ میں کہتے ہیں، خود اقبال اس بات کو کہتے ہیں کہ یہ باتیں بے شرموں، بے غیرتوں کے لیے ہیں ہی. یہ ہیں ہی شیروں اور دلیروں کے لیے، اس کے لیے جس کی خود ہی بیدار ہو، جس کی نگاہ پاک ہو، جو مرد آزاد ہو، جو فخر غیور رکھتا، غیرت مند فقہ ہے. اور پھر اقبال نے یہ بات کہی، اگر نہ ہو نگاہ، اگر تمہارے پاس نگاہ نہ ہو تو میری محفل میں نہ بیٹھ، میری محفل میں مت آؤ.
اگر تمہارے پاس نگاہ نہیں ہے تو میری محفل میں نہ آؤ کہ نقطۂ خودی ہے مثل تیغ اصیل، کہ جو خودی کی باتیں میں کریں گے تو تیز تلوار کی طرح کاٹ کے رکھ دیں گے تمہیں. لیکن جس کے پاس نگاہ ہے، جو مرد مومن ہے، جو نرم نمی گفتگو کرم نمی جستجو ہے، جو حلقہ یارہ تو پریشن کی طرح نرم ہے، جو رزم و باطل کو فولاد ہے، اس کے لیے کیا ہے؟ یہ کائنات، یہ پوری کائنات اس کے قدم تلے، زمینوں، آسماں، کرسیوں، عرش خودی کی زد میں ساری خدا ہے. جو چاہتے ہو حاصل کر سکتے ہو. آؤ تمہیں بتائیں اب تم نے کیا حاصل کرنا ہے. تم کو پہلے تمہاری منزل بتاتے ہیں، اس کے بعد تربیت کا نظام. پورے کلام اقبال کا خلاصہ تمہیں دے دیا. عشق رسول و تمہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا. اپنی خودی کی حفاظت، پھر فقر غیور اور اس کے نتیجے میں مرد آزاد، مرد مومن. اور مرد مومن کی صفات یہ ہے کہ اس کے لیے ناممکن کا لفظ نہیں ہوتا. مرد مومن کی صفات یہ ہے کہ وہ تقدیر کا پابند نہیں ہوتا، تقدیر اس کی پابند ہوتی ہے. اسلام کے بارے میں خود اقبال کا بڑا خوبصورت ایک قول ہے، بہت خوبصورت بیان ہے. اسلام is itself a destiny, it will not suffer a destiny. اسلام خود ایک تقدیر کا نام ہے، کسی اور کی تقدیر سے اسلام کو نقصان نہیں پہنچ سکتا. آئیں آپ کو آپ کی منزل بتائیں. بچوں، آنے والے دور میں اس پاکستان کی ہم نے تعمیر کرنی ہے. آنے والے دور میں ہم نے اس پاکستان کو وہ پاکستان بنانا ہے جس کے لیے 50 لاکھ شہداء کی ہم نے قربانی دی، اپنے 2.5 لاکھ بیٹیاں اور بہنیں رستے میں کاٹی گئیں. یہ وہ پاکستان جس کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس کی بشارت آپ نے عطا فرمائی وقت کے علماء کو، فقراء کو، درویشوں کو، کہ یہ پاکستان بن رہا ہے، اس کے ساتھ شامل ہو جاؤ جا کے. خود قائد اعظم کو زیارت النبی صلی اللہ علیہ وسلم نصیب ہوئی. بڑے بڑے علماء جو اس وقت قائد اعظم کی مخالفت کر رہے تھے، علامہ شبیر احمد عثمانی مخالفت کرتے تھے قائد اعظم کی، لیکن خواب میں زیارت النبی نصیب ہوئی. حضور نے فرمایا کہ میرا سپاہی ہے، مخالفت نہ کرنا. شبیر احمد عثمانی آ کے خاطر بن گئے قائد اعظم. جب بلوچستان کا پاکستان سے ملنے کا معاملہ آیا تو خان اللہ کی سوچ رہے تھے کہ بلوچستان کو اس وقت الگ کر لیں. خود ان کا پوتا ٹیلی ویژن پہ آ کے یہ بات آج کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس خان اللہ کے خواب میں تشریف لائے، حکم کیا پاکستان بن رہا ہے، خبردار اس سے الگ مت ہونا، شامل ہو جاتا ہے. خود قائد اعظم جب تھک کے ولایت چلے گئے اور علامہ اقبال آپ کو کوشش کر کے ہندوستان لانے کی کوشش کرتے رہے. 1931 کا وقت ہے، قائد اعظم کی عمر 61 سال سے زائد ہو چکی ہے، آپ تھک ہار کے جا چکے ہیں. لیکن علامہ اقبال کی نگاہ پر پڑتی ہے کہ یہ انکرپٹیبل، انپرچیزبل ایک وقت کا درویش، یہ مسلمانوں کے ساتھ خیانت نہیں کرے گا. دیکھنے میں انگریز لگتا ہے کہ کیا ہوا، اس کا دل و نگاہ پاک ہے، اس کی زبان، اس کا کردار بندے مومن کا ہے، اس کی تربیت کی جائے تو یہ وقت کا فقیر بن سکتا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود قائد اعظم فرماتے ہیں کہ حضور کی زیارت نصیب ہوئی قائد اعظم کو لندن میں. حضور نے حکم دیا قائد اعظم کو ہندوستان جاؤ، تم سے کام لینا ہے. بیٹا اس پاکستان کو چھوٹا نہیں سمجھنا، یہ پاکستان مدینہ ثانی ہے. جس طرح مکے سے ہجرت کر کے مسلمانوں نے مدینہ بنایا، اس طرح ہم نے ہندوستان کے مشرقوں سے ہجرت کر کے یہ پاکستان بنایا تھا. جو کچھ ابھی ہونا ہے تمہیں بتاتے ہیں، سب سے پہلا کام تو یہاں کرنے کا ہے، اس پاکستان میں خلافت راشدہ کا نظام قائم کرنا ہے. اس پاکستان سے سود اور ربا کا نظام ختم کر کے یہاں پہ خلافت راشدہ کی طرف بیت المال کی بنیاد پہ سونے اور چاندی کے سکوں کے ساتھ ایک ایسا نظامی معیشت قائم کرنا ہے جس کے حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن و سنت میں دیا، جس کی عملی مثال خلافت راشدہ میں ہم نے دیکھی. اس کے اندر ایک ایسا عدلیہ کا نظام قائم کرنا ہے جہاں پہ عدالت مفت بھی ہو، دروازے پہ بھی ہو، سستی بھی ہو، فوری انصاف دے اور حکم قرآن و سنت کے مطابق ہے. ہم نے اس پاکستان کو اتنا مضبوط کرنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث شریف جس نے پورا ہونا ہے، غزوہ ہند ہندوستان نے ایک دفعہ پھر فتح ہونا ہے. اس پاکستان نے دوبارہ ایک دفعہ جا کر ہندوستان کو فتح کرنا ہے. اللہ نے اس ملک کی تعمیر اور اس کو پھر ایٹمی طاقت بلا وجہ نہیں بنایا. اس ملک کو اس کے قومی ترانے میں جو آخری سطر لکھی ہوئی ہے، اس پر سایہ خدائے ذوالجلال ہے. یہ بہت بڑا راز ہے اس کا کہ یہ ملک جس کا نام ہی پاکستان مدینہ طیبہ بنتا ہے، جو مثال مدینہ ثانی کی ہے، جس کے صوبے بھی اللہ کے رسول کے حکم سے جڑے ہوئے ہیں، جس کے قائدین کو اللہ کے رسول کی براہ راست احکامات سے پاکستان کو بنانے
یہ ملک ایٹمی طاقت بنتا ہے. اور اب ایک طرف اس کے اندر خلافت راشدہ کا نظام قائم کرنا ہے. اقبال نے یہ بات کہی کہ جب خلافت ٹوٹی تو اقبال خون کے آنسو روئے, لیکن معلوم تھا کہ یہ ہونا تھا. خلافت ایک دفعہ پھر قائم ہوگی حدیث شریف کے تحت. اس وقت اقبال خون کے آنسو روئے, فرمایا چاک کر دی ترک نادا نے خلافت کی قبا, چاک کر دی ترک نادا نے خلافت کی قبا, اپنوں کی سادگی بھی دیکھ اوروں کی عیاری بھی دیکھ. لیکن پھر ساتھ ساتھ خوشخبری دی, تو جب تک خلافت کی خلافت کی بنا نہ ہو استوار, جب تک دوبارہ خلافت قائم نہیں ہوتی, لا کر کہیں سے اپنے اسلاف کا قلب و جگر پیدا کر, اپنی تربیت کرو, اپنے آپ کو مرد مسلمان و مرد مجاہد بناؤ کہ جس پر اللہ کو بھی کرم کرتے ہوئے لطف آ جائے. یاد رکھو, جس طرح انسان اپنی کوئی بھی چیز کھوئی بھی چیز تلاش کرتا ہے, اس سے زیادہ بے چینی کے ساتھ اللہ اپنے بندے تلاش کرتا ہے جن کے ذریعے وہ دنیا میں کام لے. اپنے آپ کو اس قابل کو کرو نا, اللہ بھی شیروں اور دلیروں کو تلاش کرتا ہے. پھر اس پاکستان کے اندر انشاءاللہ ہم نے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا ایک اسلامک ویلفیئر اسٹیٹ کا وہ نظام قائم کرنا ہے کہ اللہ کے بندے خوشخبریاں دے چکے ہیں جس کی کہ پاکستان کے سفارت خانوں کے باہر دنیا لائن لگا کے کھڑی ہوگی کہ ہمیں پاکستان میں نوکریاں چاہیے, پاکستان میں تلاش کرتے ہیں. اس پاکستان کے اندر پاکستان مسلمان ملکوں کے ایک بلاک کو لیڈ کرے گا. اس پاکستان میں مرکز بننا ہے امت مسلمہ کے اتحاد کے لیے کہ پوری مسلمان دنیا کو متحد کر کے ایک بلاک بنایا جائے گا جس کی سرحدیں افریقہ سے لے کے سینٹرل ایشیا سے ہوں گی. ایک ہوں گے مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تابا کے کاش. فوج کے اندر پوری مسلمان دنیا کے دستے ہوں گے جس کے اندر ترک بریگیڈ ہوں گے, عرب بریگیڈ ہوں گے, ایرانی بریگیڈ ہوں گے, افغان بریگیڈ ہوں گے, افریقن بریگیڈ ہوں گے. پوری مسلمان دنیا پاکستان کی طرف دیکھے گی امت مسلمہ کی قیادت کے لیے بھی. اور اس خطے میں کوئی کام نہیں ہوگا جب تک پاکستان کی ہاں اور نہ کے فیصلے نہ کرا دیں. اس پاکستان سے یہ ناپاک اور پلید سیاسی نظام ختم کر دیا جائے گا. یہاں پر انشاءاللہ وہ خلافت راشدہ کی بنیاد پر نظام قائم کیا جائے گا جہاں اللہ کے ولی, فقیر اور درویش اور پاکستان سے پیار کرنے والے نوجوان اس ملک پر حکومت کریں گے, امت مسلمہ کو متحد بھی کریں گے, غزوہ ہند کی قیادت بھی کریں گے, اور آنے والے وقتوں میں امت مسلمہ کو اتحاد کر کے یونائٹڈ اسٹیٹس آف اسلام بھی قائم کریں گے. بچوں, یہ کام ابھی باقی ہے, نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. یہ ڈیوٹی ابھی تمہارے ذمہ ہے. اور اب مشرق و مغرب میں حالات اللہ نے ایسے بنا دیے. دیکھو, جو مسلمان نہیں بننا چاہتا تھا اس کو بھی زبردستی مسلمان کیا جاتا ہے. اقبال دوسروں کی بات فرما گئے تھے, مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب میں. عثمانیوں پہ کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے, اگر ترک مسلمانوں پر غم کا پہاڑ ٹوٹ گیا تو کیا غم ہے. خون 100,000 انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا, جب تک ہزاروں ستارے قتل نہ ہوں اس وقت تک صبح نہیں ہوتی. جو آج امت مسلمہ کے نقصانات اور تکلیفیں تم دیکھ رہے ہو, پوری مسلمان دنیا کو توڑ کر اب چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کیا جا رہا ہے. مشرق و مغرب میں دیکھو, کوئی مسلمان ملک نظر نہیں آتا جو کفر کے مقابلے میں سٹینڈ لے سکتا ہو. ایسی تاریخی آج ہے جو آج سے تقریباً 100 سال پہلے 1921 اور 22 میں اس وقت ہی خلافت عثمانیہ کو توڑ دیا گیا تھا. پوری مسلمان دنیا کے پاس قیادت نہیں تھی, اور اس تاریخ اندھیرے میں اقبال نے خوشخبری دی تھی, سبق پھر پڑھ صداقت کا, شجاعت کا دار لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت. جو بات آپ سے کہی کہ بچوں تم سے ڈیوٹی لی جائے گی, کچھ باتیں ہم تمہیں پڑھ کے سنانا چاہتے ہیں کیونکہ خاص طور پر تم سائنس اور ٹیکنالوجی کی یونیورسٹی ہو. اقبال نے آپ لوگوں کے لیے بھی خاص طور پر ایڈریس کر کے ایک بڑی خوبصورت نظم لکھی فارسی کی, اور وہ ہم آپ کو سنانا چاہتے ہیں تھوڑی سی اس کے اشعار. دیکھو, مسلمان ہونے کے لیے تم کو مغربی ہونا ضروری نہیں ہے. جو المیہ امت مسلمہ کا اس وقت سے تھا آج تک ہے کہ ہم اس بات میں فرق نہیں کر سکے کہ ویسٹرنائزیشن اور ماڈرنائزیشن کا کیا فرق ہے.
کیا ہمیں ماڈرن ہونے کے لیے مغربی بھی ہونا ضروری ہے؟ اقبال کی بڑی خوبصورت نظم آپ کو سناتے ہیں فارسی کی. میرے بچوں اس پر ختم کریں گے معاملہ تھوڑا سا، کیونکہ سارا وقت اعتراض یہی کیا جاتا ہے، ہر وقت یہی اعتراض کیا جاتا ہے کہ ہم کو آج سیکولر ہو جانا چاہیے، ہم کو اپنا دین اور شریعت ساتھ نہیں چلا سکتے، ہم کو مغرب کا لباس پہننا پڑے گا، مغرب کے اخلاق و کردار و عادات و اطوار اختیار کرنے پڑیں گے. اس وقت ہمارا پورا تعلیمی نظام سیکولر ہے. جو کچھ مسلمانوں نے 1000 سال سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، جو پوری دنیا کے جدید سائنسز آپ دیکھتے ہو، اس کی بنیاد کو مسلمانوں نے رکھی. کیا مسلمانوں نے مغربی بن کے رکھی یا اسلامی بن کے رکھی؟ پوری دنیا میں 600 سال تک سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی جو 1000 سال تک کتابیں پڑھائی جاتی تھیں وہ عربی زبان میں پڑھائی جاتی تھیں. القانون فی الطب ابن سینا کی کتاب 600 سال تک چائنا سے لے کے یورپ تک اسٹینڈرڈ ٹیکسٹ بک تھی. 1000 سال پہلے ابن فرناس نے اسپین میں گلائڈرز بنا دیے تھے، ہوائی جہاز بنا دیے تھے، جو 1906 میں رائٹ برادرز نے بنائے. اس کے بعد جاتا ہے جو اینک سازی کے شعبے میں شیشہ بنانے کا کام، سیٹلائٹ میپنگ، کارٹوگرافی، پوری دنیا کے جتنے ساری ٹیکنالوجی سائنسز ہیں 1000 سال پہلے مسلمان بھی کر چکے تھے. لیکن جب 1920-22 میں ترکی کی خلافت ٹوٹی، مصطفیٰ کمال نے پورے ترکی زبان کو ہی تبدیل کر کے لاطینی خط میں کر دیا، یورپین لیول میں کر دیا، جو پہلے عربی رسم الخط میں لکھی جاتی تھی. آج یہی المیہ ہمارا ہو رہا ہے کہ ہم اردو زبان بھولتے جا رہے ہیں. آج یہی المیہ ہمارا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ مغرب سے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی لینے کے لیے ہم کو مغرب کے اخلاق و کردار اور تہذیب بھی لینی پڑے گی. وہ تہذیب جس کو اقبال نے کہا ہے کہ اپنے خنجر سے آپ خودکشی کریں گی اور کر چکی. اقبال کے کلام میں جدید دور کے تقاضوں کے مطابق نہیں ملے گا. قرآن و سنت کی اس سے زیادہ خوبصورت شرح آج کے دور کے لحاظ سے کوئی نہیں ہے جو کلام اقبال میں، اور یہ بھی نازل شدہ اس فقیر نے اپنی زبان سے نہیں کہی. یہ بات نکلی تو لبے اقبال سے، پر جانے کس کی نہیں سکتا. قوت مغرب نہ از جنگ و رباب، نہ از رخص دختران بے حجاب. مغرب کی طاقت اس لیے نہیں ہے کہ وہاں ناچ گانا موسیقی بہت زیادہ ہے. مغرب کی طاقت اس لیے نہیں ہے کہ اس کی بچیاں بغیر حجاب کے بے لباس ناچ گاتی پھرتی ہیں. نہ شہر شاہجہاں میں لالا روس، نہ اس لیے کہ اس کی عورتیں بڑی خوبصورت ہیں، نہ اس لیے کہ ان کے لباس یا ان کی مونچھیں یا ان کی داڑیاں، وہ داڑھی مونچھ انہوں نے کاٹ دی اور لباس کو اپنا خاص مغربی طرز کا پہنتے ہیں. یہ مت سمجھو کہ مغرب کی ترقی ان چیزوں کی وجہ سے ہے. نہ مغرب کی ترقی اس وجہ سے ہے کہ وہ لادین ہو چکا ہے. محکم عمرانہ از لادینیا، سیکولر ہونے کی وجہ سے ترقی نہیں کرتا. آج جو کہا جاتا ہے یہ بات بار بار کہ ہم کو سیکولر ہو جانا چاہیے، اسلام اور شریعت کا ریاست سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے. اقبال اس وقت فرما رہے ہیں مغرب اس لیے ترقی نہیں کر رہا کہ وہ سیکولر ہو چکا ہے، اور نہ ہی مغرب اس لیے ترقی کر رہا ہے کہ اس کا خط لاطینی کہ لیٹن اسکرپٹ میں لکھتا ہے. آج ہم نے اردو کو بھی لیٹن اور رومنائز کر دیا، اردو زبان ہم سے گم ہو گئی. فرما رہے ہیں کہ مغرب کی طاقت قوت فن از علم و فن است. مغرب کی طاقت علم و فن سے، مغرب کی طاقت اس کی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی سے، اس سائنسز آف نالج سے جو اس نے مسلمانوں سے لی، جو پہلے اندلوسیہ میں 1000 سال ہمارے پاس تھی، بغداد میں تھی، سمرقند اور بخارا میں تھی. وہ کتابیں صرف ہماری لے گئے جس سے ان کی ہے. اور جو کچھ چراغ مغرب میں تمہیں روشن نظر آتا ہے، جو خیر نظر آتی ہے، وہ صرف علم و فن اور سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی وجہ سے ہے. مگر یہ حکمت، یہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی جو مغرب کے پاس ہے، یہ اس کے لباس کی وجہ سے نہیں ہے. نہ ہی تمہارا ماما اور تمہاری ٹوپی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی راہ میں کوئی رکاوٹ ہے. فرمایا کہ مقصد یہ نہیں ہے، مقصد یہ نہیں ہے. حکمت از قطع برید و جامہ نہیں. حکمت اس بات کو نہیں کہتے کہ تم ٹراؤزرز، ٹی شرٹس اور جینز بھی لازمن پہنو. تم اپنا جبہ، امامہ، لباس، دستار اور حجاب بھی لے کر علم حاصل کر سکتے ہو. علم و فن راہی جوان شوق و شن مغز بھی دوائے نام مربوط فرنگ. علم کے لیے فقط دماغ اور فکر چاہیے، لباس نہیں چاہیے. لباس کی شرط نہیں. مقصود یہ نہیں ہے کہ یہ ٹوپی ہو یہ وہ ٹوپی ہو. فرمایا کہ ترکوں نے از خود رفتہ و مست فرنگ، ترکوں نے ظلم یہ کیا کہ وہ اپنے آپ کو مغرب میں گم کر بیٹھے. زہر نوشی خود از دست فرنگ، کیا ظلم انہوں نے یہ
کہ یورپ کے ہاتھ سے ایک زہریلا زہر پی بیٹھے. میرے بچوں یہ ممکن نہیں ہے کہ 15 یا 20 منٹ میں تمہیں کلام اقبال کے بارے میں، اقبال کے پیغام کے بارے میں بتایا جائے. ایک لفظ میں اگر اقبال کی تشریح کر دی جائے، عشق رسول اور غیرت. اور جب یہ مسلمان مرد، مسلمان قوم عشق رسول اور غیرت ہاتھ میں لیتی ہے، پھر منزل اس کو نظر آتی ہے آسمانوں میں، پھر زمین و آسمان، کرسی و عرش اس کی خودی کی زد میں ساری خدائی ہوتی ہے. There is nothing impossible for you. یہ یاد رکھو. دنیا میں ناممکن کا لفظ ایک مسلمان قوم کے لیے نہیں ہوتا. ذمہ داری کو سنبھالو. پوری مشرق و مغرب میں اس وقت انسانیت تباہ ہو رہی ہے. پوری مشرق و مغرب میں امت رسول خطرے میں. خاصان رسول وقت دعا ہے. امت پہ تیری عجب وقت پڑا ہے. تم چاہو یا نہ چاہو ذمہ داری اب تمہارے اوپر ہے. تم اقبال کی گرفت میں ہو، ورنہ تم کو اللہ تعالیٰ ڈر اس وقت سے کہ جب مسلمان کو مسلمان کر دے طوفان مغرب. اس سے بہتر ہے کہ انسان اس اختیاری طور پر اپنے آپ کو اللہ رسول کے آگے جھکا کر اپنے آپ کو فنا اور فدا کر دے اللہ رسول کے قدموں. اپنے آپ کو تیار کرو اس بات کے لیے، اس ذمہ داری کے لیے جو ڈیوٹی اس پاکستان کی تمہیں دی جا رہی ہے. اس پاکستان سے کبھی خیانت نہ کرنا. یہ مدینہ ثانی امت رسول کی آخری چٹان. اس پاکستان کو 50 لاکھ شہداء کے سائے میں صرف اس لیے نہیں بنایا گیا تھا کہ یہاں کے بچے اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے مغرب چلے جائیں اور وہاں جا کے مغربی یہاں تکلیفیں ہوں گی، مشکلات ہیں، پریشانیاں ہوں گی، تمہیں نوکریاں نہیں ملے گی، مشکلات، لیکن اس پاکستان کی تعمیر تم ہی نے کرنی ہے. اللہ کے بندے وہ بنو، دستے بازو بنو، اللہ کا آخری پیغام بنو جس کے ذریعے اللہ نے اس ملک میں خلافت رابطہ کا نظام بھی قائم کرتا ہے. یونائٹڈ اسٹیٹس آف اسلام بھی بنانا ہے، غزوہ ہند بھی لڑانی ہے. اللہ تم لوگ کو خوش نصیب کرے. خوش نصیب تم ہو، اپنے نصیب کو پہچانو، اپنے نصیب کو جانو. وہ یقین پیدا کرو اس جہاں میں خدا کا آخری پیغام بھی تم ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی خوش نصیب ترین نسل بھی تم ہو. اقبال بھی تمہیں تحفے میں دیے گئے. تمہارے آگے تمہاری پوری منزل آسمانوں کے آگے بکھری ہوئی ہے. سب کچھ تمہارے دستے قدرت میں دے دیا گیا ہے. اس پاکستان سے خیانت نہ کرنا، اللہ کے رسول سے خیانت نہ کرنا. انشاءاللہ دو جہانوں کی خیر تمہیں نصیب ہوگی. اردو زبان کو سنبھالو، اقبال کو سمجھو. اقبال تمہاری بیک سائڈ بک ہونے چاہیے. کلام اقبال میں تمہاری زندگی کی نشانی ہے. کلام اقبال سے تم کو مرد مومن کی وہ تشریح ملے گی، مرد مومن کا وہ جلال و جمال ملے گا، تم کو اپنا وہ مقام سمجھ میں آئے گا. اقبال نے جو تشریح مرد مومن کی ہے وہ ہائپوتھیٹیکل نہیں ہے. ہر دور میں اللہ کے بندے جنہوں نے کائناتیں، تقدیریں، تاریخیں لکھی ہیں وہ اسی صف کے اوپر ہوتے ہیں. نرم دم گفتگو، گرم دم جستجو، رزم ہو یا بزم ہو، پاک دل پاک بات.